اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ آج ہم سورہ القصص جو 28واں چیپٹر ہے، سورہ ہے، اس کے تعلق سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ یہ اس کے آیات ہے 88 اور رکوع ہے 6 رکوع ہیں، 88 آیات ہیں سمجھیے اس کی۔ اور یہ سورہ جو ہے اس کو یہ ایک ہی سورہ ہے جس کو القصص کے نام سے بیان کیا گیا۔ ویسے دیکھیں تو آپ پورے قرآن میں بار بار کئی مرتبہ انبیاء کے اور اقوام کے جو ہے قصوں کو بیان کیا جاتا ہے، مگر اس میں جو ہے اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قصص کے تعلق سے کہا گیا ہے، تو اس کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام القصص رکھا گیا ہے۔ ویسے تو اس میں زیادہ تر تقریباً آدھے کے قریب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ڈسکشن آیا ہے، اور اس کے چار رکوع جو ہیں وہ پہلے کے جو 4 رکوع ہیں سارے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ڈسکشن کیا ہے۔ بعد کے جو 5 رکوع ہیں ان میں ایک رکوع صرف قارون کا ہے، 8واں رکوع جو ہے، اس کے علاوہ جو باقی کے رکوع ہیں وہ سارے اس کا کافی ڈسکشن ہوا ہے، بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا قصہ اور اس کے تفصیلات تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ بار بار ہم قرآن میں ذکر آتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مگر ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جتنا بھی ہے وہ ایک تواتر سے نہیں آیا، بلکہ اس کے پورشنز آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں کچھ آ گیا، سورہ اعراف میں کچھ آ گیا، سورہ نمل میں آیا ہم نے دیکھا، اور سورہ قصص میں، سورہ کہف میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو ایسا سورہ شعراء میں بھی آیا ہے، ہم جو ڈسکشن کیے ہیں تو اس میں یہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعات سارے قرآن میں بہت تفصیل سے آئے ہیں، مگر مختلف صورتوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ صرف واحد یوسف علیہ السلام ایک ہی ہیں جن کا پورا قصہ صرف ایک صورت میں آیا ہے، اور اس صورت کا نام بھی سورہ یوسف کے نام سے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ سارے ڈسکشن بہت سارے صورتوں میں آئے، مگر کوئی صورت موسیٰ کے نام سے کوئی صورت نہیں۔ تو یہ خالی ایک دو پوائنٹس آپ کو بیان کرنے تھا۔ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ اس کی شان نزول میں بتاتے ہیں کہ سورہ الشعراء، سورہ نمل اور سورہ القصص یہ تینوں جو ہے مکے میں نازل ہوئے ہیں، اور یہ سلسلے سے نازل ہوئے ہیں۔ پہلے الشعراء ہے، اس کے بعد نمل ہے، اس کے بعد سورہ القصص۔ سورہ القصص جو ہے بالکل مکے کے آخری زمانے میں ہے۔ اس کے بعد آیتیں ایسے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نے بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں ایسے راستے میں ہجرت کے دوران میں آئے ہیں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ سورہ کے جب آخری صورت یہ ہے کہ مکے میں سفر جب کرتے ہوئے ہجرت میں جب جحفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے قریب میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ کو اپنا شہر یاد آتا ہے کیونکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ سورت سنائی اور آخر میں بشارت بھی دی کہ انجام کار مکہ فتح ہو کر آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ یہ سورت کی جو آیت ہے 88 ہے، اس میں یہ تفصیل آئی ہے کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام نے جو آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ ہم لائیں گے اور آپ کی جو ہے یہاں فتح ہوگا، اور آپ کی جو ہے حکومت رہے گی یہاں، اور آپ کو کامیابی ہوگی۔ یہ تعلق سے تیقن دیا گیا ہے۔ تو اس کے تعلق سے اب میں 2-3 پوائنٹس کہ میں جیسا میرا ہمیشہ کہنے کا ہے، میں پہلے سے ایک تھوڑا سا تجزیہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد خود کی تفصیل پہ جائیں گے۔ اس میں ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیں، اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے 4 رکوعوں میں ہے، اور قارون کا واقعہ 8ویں رکوع میں آیا ہے۔ تو اس میں ایک کمپیریزن ہوا ہے جس میں
موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا گیا کہ ان کے کیا کریکٹرز تھے، ان کا جو ہے کیسا ایٹیٹیوڈ تھا، اور ان کے کیسے خیالات تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عطیہ کرا تھا. اس کا ایک کمپلیٹلی اپوزٹ معاملہ ہارون کا بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کپر کہا کہ دنیا کے لحاظ سے اس کو اتنا زیادہ ملا، مگر اس کا کیریکٹر کیسا تھا، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، اس کی ڈیلنگ کیسی تھی، اور دنیا کے لحاظ سے بہت عطا ہوا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو تو انبیاء اور رسول میں اتنا اعلیٰ مقام دیا گیا. دنیاوی لحاظ سے ان کو بتایا گیا کہ نہ وہ دولت مند تھے، نہ ان کے پاس وہ ان کی طاقت تھی، نہ شوکت تھی، نہ ان کی شہنشاہت تھی، نہ سلطنت تھی، مگر قارون کے پاس دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اس کا اعزاز بھی تھا کفار کے پاس، اور اس کے اوپر نازاں بھی رہتا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر کریں، دیکھیے وہ کبھی نہ تکبر کیے، نہ کسی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نوازا اس کا ہمیشہ شکر گزار رہے. تو یہ ایک کمپیریزن ہے موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے تعلق سے. صرف ایک پوائنٹ مینشن کرنا تھا میں مجھے. اور یہ سورت کے تعلق سے کیا، اس میں اس کا ایک تجزیہ اگر کرے تو اس کا ریفلیکشن دیکھیں تو اس میں دو چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہے. مکے کے جو قریش تھے ان کے جو شبہات تھے اور جو ان کے اعتراضات تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اس سورت کے کئی آیتوں میں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ جو ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. اس کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نجومی نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہوا تھا کہ ایک تو 2 پوائنٹس بتائیں گے کیوں فرعون نے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی لڑکوں کو. 2 پوائنٹس یہ تھے کہ ایک تو یہ کہ نجوم نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے. ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل آ کے سیٹل ہو گئے تھے اس کے بعد ان کی آبادی کافی بڑھتی گئی، اور وہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے جو حکومت کی وجہ سے جو ان کے اوپر رعب تھا اس کی وجہ سے یہ جائیدادوں پہ بھی قبضہ کیے ہیں. اس کے بعد جو ہے حکومت ان کے پاس آ گئی تو بنی اسرائیل کافی زمانے تک اس میں حکمران رہے. اس کے بعد ایک ریولیوشن آیا کیونکہ لوکل لوگ جو تھے ایجپٹ کے تھے، وہ لوکل پاپولیشن تھا، وہ ایک زمانے کے بعد خیال کیے کہ یہ تو امیگرینٹس آئے ہیں آ کر ہمارے پاس حکومت کر رہے ہیں، تو ریولیوشن آ کے ان کو نکالا گیا. مگر بعد میں جب یہ فرعون وغیرہ جب آئے تو اس کے بعد یہ فرعون جو ہے یہ ان کا جو ہے ڈائنیسٹی کا نیم ہے. وہ فرعون کا مطلب یہ نہیں کہ اس بادشاہ کا نام تھا، نہیں، اس کا جو ہے لقب تھا. وہ لقب کے کئی فرعون آئے ہیں، ان کے جو بیٹا تھا اس کا، جیسے ہمارے پاس حیدرآباد میں نظام کہلاتے تھے، نظام نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، اور جو آخری تھے عثمان علی خان نمبر 7 تھے وہ. تو ان کا بھی جو فرعون ہے یہ بھی سلسلہ ہے، اسی بادشاہ اور شہنشاہ کا نام فرعون نہیں ہے، وہ تو اس سلسلے کا ہے. تو اس لیے اس نے جب دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل پھر کبھی ریوولٹ کر کے ایسا نہ ہو کہ حکومت ہمارے پاس سے چھین نہ لے، تو اس کے لیے اس نے کہا کہ ان کو ایسا کریں، ان کے جو لڑکے رہیں گے ان کے مردوں کی تعداد کو کم کر دیں، عورتوں کی تعداد کو زیادہ کر دیں، تاکہ یہ کبھی حکومت ہمارے سے چھیننے کی نوبت نہ آئے. ایک پوائنٹ یہ تھا. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نجوم نے بتایا تھا کہ ان میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد سے اس نے لڑکوں کو ختم کرنے کی کوشش کر دی اور شروع کر دیا تھا. اس کے بعد جب دیکھے کہ مرد بہت بچے اگر پورے ختم کر دیں گے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف ان کی عورتیں رہیں گے، تو پھر ان کا ڈے ٹو ڈے جو ہیوی ورک لیبر ورک ہے وہ تو عورتیں نہیں کر سکیں گی. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایسا کریں گے کہ 1 سال لڑکوں کا قتل کریں گے، دوسرے سال ایمنیسٹی پیریڈ دیں گے تاکہ دوسرے سال کے جو لڑکے پیدا ہوئے ہیں وہ بچے رہیں، تاکہ پھر ہمارا لیبر ورک کا جو کام ہے وہ کام کرتے رہیں. تو یہ سلسلہ رہا. اب اس میں کیا ہوا ہے، پہلی مرتبہ جو ہے ان کے خاندان میں موسیٰ علیہ السلام کے جو والد والدہ تھے، ان کے والد کا نام تورات میں جو ہے عمران کے نام سے آیا ہے، جس کو مفسرین نے کہا کہ وہ عمران. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام عمران بھی بتایا گیا تورات کے لحاظ سے. تو ان کو پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی کا نام مریم بتایا گیا ہے تورات میں. تو اس کے بعد 12 سال کی جب عمر ہو گئی تھی وہ لڑکی کی، تو اس کے بعد سیکنڈ لڑکا پیدا ہوا ہے. اس وقت ایمنیسٹی پیریڈ تھی، تو وہ جو ہے ہارون
علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو وہ ایمنسٹی کا پیریڈ تھا, تو اس لیے ان کو قتل نہیں ہوا, اس سال کے بچوں کو چھوڑ دیا گیا. اس کے سیکنڈ ایئر میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے, وہ جتنے لڑکے ہوئے ان کو قتل کرنے کا حکم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بہت پریشانی ہوئی کہ ایک جو پہلے کی لڑکی تھی تو وہ تو بچ گئی, اس کے بعد کا جو لڑکا پیدا وہ بھی بچ گئے, مگر اس کے بعد کا جو قتل کا پیریڈ تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان رہتے تھے. اس کے بعد جو ہے کیا کریں گے, تو چھپ چھپ کے رہتے تھے, اپنا دودھ پلاتے تھے, پرابر کرتے تھے, مگر سیکرٹ لوگ جو ہے وہ تلاشی کرتے رہتے تھے کوئی کہ اس سال کوئی لڑکا تو نہیں پیدا ہوا. تو وہ ایسا چھپا کے خاموشی سے رہتے تھے, مگر ان کے جو جاسوس رہتے تھے وہ پھرا کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کوئی چھوٹے بچے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. تو جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کے علاقے میں جاسوس پھر رہے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی لڑکے کی آواز تو نہیں آئے گی, تو وہ یہ ہوا کہ وہ سوچتے رہے کہ دن میں تو میں جو ہے اس بچے کو کیسا سنبھال کے رکھوں گی, کہ ہو سکتا ہے ہم رات میں جب سو جائیں اگر لڑکا رات میں روئے گا تو اس کی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آئے گی تو جاسوس آ کے کہیں قتل نہ کر دیں. تو پریشان تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تیقن دیا کہ تم پریشان مت ہو, اس بچے کو جب تم محسوس کرو کہ جاسوس چو طرف پھر رہے ہیں تو اس کو ایک صندوق میں, ایک تابوت میں ڈال کر بھیج دو. تو بہت پریشان تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نازل فرمائی. اوحا موسیٰ, اب آپ کو وحی کے تعلق سے بتاتا ہوں. وحی تو جو ہے یہ اللہ کی طرف سے صرف اللہ کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان پہ وحی آیا کرتی تھی. پیغمبر کے علاوہ بھی قرآن میں 3 جگہ وحی کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اس کے علاوہ بھی جو ہے 2-3 جگہ اور آیا ہے, وحی کا 3 مرتبہ آیا ہے. سورہ النحل جو ہے, سورہ جو ہے 16 ہے, اس میں 68 آیت ہے, اس میں بتایا گیا شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی. وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو ڈائریکشن دیا, ان کو سمجھایا کہ کیسا کرنا. اور نمبر 3 جو ہے نا سورہ الزلزال ہے, سورہ زلزال جو ہے 99 ہے, اس کی آیت ہے نمبر 5. وزلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. تو وحی کا لفظ انبیاء کے علاوہ 3 جگہ استعمال ہوا قرآن میں. ایک تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے, دوسرا جو ہے نحل شہد کی مکھی کے لیے, اور تیسرا جو ہے زمین کے لیے استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تشفی دی. تشفی دینے کے ساتھ ان کے دل کو ڈھارس بچھا دی. اس کے بعد ان سے 2 وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے کہ تم پریشان مت ہو, اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دو, یہ بچہ زندہ رہے گا, تمہارے پاس اس بچے کو ہم واپس بھیجیں گے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس بچے کو رسول بنائیں گے, رسالت دیں گے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو, موسیٰ علیہ السلام کو جو رسالت ملنے والی ہے ان کو اطلاع دی گئی, اور خود موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ وہ رسول بننے والے ہیں, جب تک کہ وہ جب کوہ طور پہ گئے, جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا. مگر پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا تھا کہ اس لڑکے کو ہم واپس تمہارے پاس لائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ آپ کے سامنے صرف بتا دینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے, تسکین دی, تشفی دی, وعدہ کیا اور لوٹا دیں اور رسول بنائیں گے. اب تابوت اور صندوق میں جو ہے اس میں ڈال دیا. اس کے بعد نہر جو ان کے جو ایریا تھا, تفہیم القرآن میں تو بہت ڈیٹیلز میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک ایریا تھا بادشاہ کا تھا, محلوں کا علاقہ تھا, اور وہ بھی نہر کے اطراف بنایا گیا تھا تاکہ جب بھی ہو سکا وہ پانی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہاں کے جو لوکل پاپولیشن تھا, قبطی جو ایجپشین تھے وہاں کے لوکل پاپولیشن تھا, ان کے بھی مکانات تھے جو نہر کے بازو دریا نیل جو بہ رہا تھا اس کے اطراف تھے. اس کے بعد لاسٹ جو کونے کا حصہ تھا وہ جو ہے یہ لیبر ورکس تھے, یہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو دیا گیا تھا. تو موسیٰ نے جو صندوق چھوڑا ہے وہ صندوق کہاں سے بہا ہے, ان کے علاقے سے بہتے ہوئے وہ ایجپشین کے ایریا سے ہوتے
محل تک آیا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب کیا تو اپنی بیٹی سے کہا، مریم سے، جو ان کی اس وقت عمر ان کی 12 سال یا 13 سال تھی، ایسا بتایا گیا ہے یہ تورات کے لحاظ سے کہ ان کی عمر تھی، تو والدہ نے کہا کہ دیکھو خیال رکھو کہ کیسا جاتا ہے۔ تو جب چھوڑا گیا تو وہ ایجز پہ، دریا نیل کے ایجز سے واک کرتے کرتے دیکھتے رہے کہ وہ کیسا جائے گا۔ تو وہ سارے علاقے سے ہوتے ہوتے محل تک پہنچ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا محل تک پہنچ گیا تو محل کے پاس کیا تھا، رائل فیملی بعض مرتبہ ایج آف اوشنس کے پاس جو ہے، جیسا بیچز کا علاقہ، ہم جیسا بیچز کو جاتے ہیں نا، ویسا رائل فیملی کبھی اس وقت جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ جب یہ صندوق آنے والا ہے، جو فرعون کی جو بیوی ہے، اچھا فرعون کی جو بیوی ہے وہ فرعون کے لوگوں میں ہے، ان کے بہت سارے لوگ غلط فہمی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس کو فرعون نے شادی کیا، نہیں، وہ بنی اسرائیل کے نہیں تھے، وہ فرعون کے لوگوں میں سے تھے جس سے فرعون نے شادی کی تھی، لا ولد تھی، ان کو کافی زمانہ ہوا بچے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ جو ہے ان کو ایک خواہش تھی کہ وہ بھی کسی کی ماں بنے، اولاد ہو ان کو، تو وہ اسی خیال میں رہتے تھے۔ تو ایک وقت بیچز کے پاس تھے تو ایک صندوق بہتے آ رہا تھا، تو جو ملازمین تھی فوری بھاگ کر دیکھے کہ یہ صندوق بہتے آ رہا ہے، کیا چیز ہے، اٹھا کے جب لائے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ اب ان کی جو ہے عمر کتنی ہے، 3 منتھس یا 4 منتھس کی عمر ہے، بچہ بڑا ہو گیا، نیو بورن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیو بورن بیبی تھا، جو پیدا ہوتے ہی بچے کو جو ہے کہیں قتل ہوگا تو لیا، ایسا نہیں، 3 منتھس کے بعد بھیجے ہیں، تو 3 منتھس کا بچہ ہے، خوبصورت دکھ رہا ہے، اور ان کی والدہ نے ان کی نگرانی کی تھی تو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی تم کو دیکھے گا ان کی آنکھوں میں ہم نے محبت ڈال دی۔ تو پھر وہ جو ملازمین تھے فوراً لے کر آئے، آ کے چونکہ رائل فیملی بیٹھی تھی فوراً ان کے پاس بتایا، تو اس وقت جو ہے جو فرعون کی جو بیوی تھی ان کا نام بی بی آسیہ ہے، انہوں نے دیکھا، دیکھتے آنکھوں میں ٹھنڈک آ گئی، محبت آ گئی، اور چونکہ لاولد تھے فوری انہوں نے اٹھا کر اس کو سینے سے لگا لیا اور پیار بھی لیا، اور کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ کتنی، ہم کو کچھ نہیں تھا تو یہ غیب سے ہمارے پاس ایک لڑکا آ گیا ہے، دیکھو تو اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ جب فرعون جب اس وقت وہ ان لوگوں سے ملنے جب آیا تو فوری فرعون کے سامنے بھی لا کے بتا دیا، دیکھو یہ ہم کو ایک چیز ایک دم مل گئی ہے،